السلام علیکم بچوں، آج ہم جماعت چہارم کی اردو پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ بچوں، کسی کو اپنا مطلب سمجھانے یا بات کرنے کے لیے زبان کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہی ہماری سوچ کی لفظوں میں ڈھال کر بیان کرتی ہے۔ اس طرح ہم دوسروں کو اپنی بات واضح کر سکتے ہیں۔ تو بچوں، آج ہمارے سبق کا عنوان ہے اردو زبان۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 92 کھولیے اور میرے ساتھ بلند خوانی کیجیے۔ آج ہم اس سبق کا حصہ اول پڑھیں گے۔ یہ ہمارا لیکچر 3 ہے۔ اردو زبان۔ زبان کا مطلب گفتگو کا ایسا ذریعہ ہے جس کے تحت انسان اپنی سوچ کو الفاظ میں بیان کر سکتا ہے اور آسانی سے ایک دوسرے تک اپنا پیغام پہنچا سکتا ہے۔ اسی کا نام زبان ہے۔ دنیا میں بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں جو کہ اس کی علاقائی یا قومی زبان کہلاتی ہے۔ اسی طرح ہمارے ملک پاکستان میں بھی بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں، جن میں پشتو، پنجابی، سندھی، کشمیری، ہندکو، سرائیکی، بلوچی اور دیگر شامل ہیں۔ ان کا شمار پاکستان کی بڑی علاقائی زبانوں میں ہوتا ہے۔ علاقائی زبان سے مطلب یہ ہے کہ اپنے صوبے یا اپنے علاقے کی زبان جہاں وہ بولی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ زبانیں ذات کی بنیاد پر بھی بولی جاتی ہیں، لیکن جو زبان پاکستان کے ہر علاقے میں بولی اور سمجھی جاتی ہے وہ اردو ہے، اور اردو ہی پاکستان کی قومی زبان ہے۔ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لشکر کے ہیں۔ لشکر مطلب بہت سے لوگ یا بہت سی چیزوں کا مجموعہ۔ اردو زبان دنیا کی 5ویں بڑی زبان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اردو زبان کی ابتدا 6 سے 13ویں صدی کے درمیان میں مسلمانوں کی ہند میں آمد سے ہوئی۔ ہند مطلب ہندوستان میں آمد سے ہوئی، اور یہ دنیا کی معروف اور جدید زبانوں میں سے ایک ہے۔ اردو میں یوں تو انگریزی، عربی، فارسی، پرتگالی، فرانسیسی، پنجابی، راجستانی اور دوسری زبانوں کے الفاظ موجود ہیں، لیکن سب سے زیادہ فارسی اور عربی زبان کے الفاظ پائے جاتے ہیں۔ اردو زبان دائیں سے بائیں طرف لکھی جاتی ہے، مطلب سیدھے ہاتھ کی طرف سے ہم لکھتے ہیں۔ اس کے حروف تہجی کی تعداد 39 ہیں۔ اردو کو پاکستان کے تمام صوبوں میں سرکاری زبان کی حیثیت حاصل ہے۔ سرکاری زبان مطلب جو بھی ان کے ادارے ہوتے ہیں ان میں یہ زبان سرکاری زبان کی حیثیت کا طور پہ بولی جاتی ہے۔ یہ ابتدائی تعلیم سے لے کر ثانوی جماعت تک لازمی مضمون کے طور پر پڑھائی جاتی ہے۔ پاکستان میں کئی جامعات مطلب یونیورسٹی میں ماسٹرز ڈگری تک اردو پڑھائی جاتی ہے، جو کہ اردو زبان کے فروغ پہ ایک مؤثر کردار ادا کر رہی ہے۔ اردو کو ماضی میں بہت سے ادیبوں اور شاعروں نے ترقی دی، جن میں سر سید احمد خان، میر تقی میر، مرزا غالب، علامہ اقبال، فیض احمد فیض اور داغ دہلوی اور دیگر شامل ہیں۔ گھر کا کام۔ سبق اردو زبان کی بلند خوانی کریں۔ صفحہ نمبر 92۔ بچوں، آج ہمارا